اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائٹ لائٹ چینل میں خوش آمدید ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا گرد و نواح کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ ویورز، آج جو ہے ہم اولاد کے حقوق بیان کریں گے کہ اولاد کے اسلام میں کیا حقوق ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں والدین کے کچھ فرائض ہیں، اسی طرح وہ فرائض والدین کے جو ہیں وہ اولاد کے حقوق بن جاتے ہیں۔ کسی کے فرائض وہ دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں۔ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ویورز، اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ والدین کا حق ہے، والدین کا جو ہے اولاد کا حق ہے کہ ہم ان کی اچھی تربیت کریں۔ اس کے علاوہ جو اسلام میں بیسک حقوق اولاد کو جو ہیں وہ حاصل ہیں، وہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کی پیدائش پر اظہار مسرت کیا جائے۔ بچہ ہو یا بچی، لڑکا پیدا ہو یا لڑکی، اس پر مسرت کا اظہار کیا جائے۔ آج کل جو ہے وہ لڑکے کی پیدائش پر انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے اور لڑکی کی پیدائش پر اظہار نفرت ہوتا ہے، اور یہ جو نفرت کا اظہار ہے وہ کافرانہ روش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کافروں کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوتی تھی تو ان کے چہرے جو ہیں وہ غصے سے لال ہو جاتے تھے اور وہ بچی کو جو ہے زندہ مدفون کر دیتے تھے۔ لیکن آج جو ہے اسلام میں بچی کو خاص رتبہ حاصل ہے، یہاں تک کہ بچی کو کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں اور رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو انعام کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، اسی طرح بیٹیاں جو ہیں وہ رحمت ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ جس کو چاہے بیٹا دیتا ہے اور جس کو چاہے بیٹی، اور جس کو چاہے دونوں اور جس کو چاہے نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو نیک اولاد سے نوازے، آمین۔ دوسرا حق جو ہے وہ اولاد کا وہ دعائیں دینا ہے۔ ایک آپ کو بات کہتے چلیں کہ دعا سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اور اپنے ہر کام کا جو ہے آپ نے اپنی طرف سے کوشش کر کے اپنے کام کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ پھینک دینا ہے۔ یعنی آپ نے اولاد کی تربیت کرنی ہے لیکن آخر میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک مسافر کی جب وہ سفر میں ہو، دوسرا بیمار آدمی کی، اور تیسرا باپ کی جو اولاد کے لیے کرتا ہے۔ اسی لیے ایک جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ اولاد کو بد دعا دینے سے پرہیز کریں، کیونکہ اولاد کو جو بد دعا دی جاتی ہے وہ بھی سنی جاتی ہے اور جو دعا دی جاتی ہے وہ بھی سنی جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہاں پہ رواج ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ مائیں لاڈ میں، کبھی پیار میں، کبھی بغیر سوچے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ الفاظ منہ سے ایسے نکال دیتی ہیں جو کہ اگر وہ بعد میں سوچنے بیٹھے تو ان کو پھر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا بولا ہے، اور اس پہ ان کو شرمندگی بھی ہوتی ہے اور بعد میں احساس ندامت بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خدا نہ خواستہ وہ الفاظ جو ہیں وہ آپ کے کبھی لیٹر لائف میں جو ہیں وہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں پورے۔ تو اچھا سوچیں، اچھا ان کے لیے دعا کریں۔ یو آر اے مدر اینڈ اے فادر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے تو یہ آپ کا ان اولاد کا آپ کا فرض ہے اور اولاد کا حق ہے کہ آپ ان کے لیے ہمیشہ کلمہ خیر نکالیں۔ ایک تجربہ میں اپنی لائف سے شیئر کروں گی، بہت اچھا مجھے لگا۔ دین جو ہے وہ برائے نام ہم لوگوں میں، مسلمانوں میں جو ہے وہ رہ گیا ہے، اور آج کل کے جو میں کہتی ہوں دوسری کمیونٹی، جیسے کہ علامہ اقبال کا شعر ہے، یہ علم کے موتی وہ اپنے آبا کے، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ بالکل وہی والا حساب ہے کہ ہم لوگوں کے جو اصول اور قوانین ہیں وہ یورپ نے اور باقی تہذیبوں نے اپنا لیے ہیں، اور ہم لوگوں نے اپنی ثقافتوں کو، تہذیب کو، اپنے تمدن کو اور اپنی جتنی بھی اصول ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے، اور آج دیکھیں ہم تنزلی کا شکار ہیں، پستی کا شکار ہیں، اور باقی قومیں جو ہیں وہ دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہیں۔ تو اسی طرح ایک آپ دیکھیں گے کہ گورے جو ہیں وہ امریکنز جو ہیں، آپ ان کی مثالیں تو بہت دیتے ہیں لیکن ان کی ترقی کا ایک راز یہ بھی ہے، پیرنٹنگ میں وہ بہت آگے ہیں۔ پیرنٹنگ کے اندر بچوں کی کیئر کرنے کے اندر، ہاں بعض اوقات نیگیٹو ٹریٹس بھی ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن اگر آپ پازیٹیو ایکسپیکٹ پہ ان کی نظر ڈالیں تو جو بچے کی کیئر، جو بچے کی نشو و نما، جو اس کی انکریجمنٹ ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو کرنے کے لیے سکھائی گئی تھی، وہ آج یورپ کر رہا ہے، ویسی ہی پیرنٹنگ وہ کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ ریزلٹس ان کے ویسے نہیں ہیں، اس پہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے،
اور وہ بھی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے جلد آنے والی ویڈیوز میں کور کریں گے کہ ایسا کیوں ہے، کانسیکوینسز ایسے کیوں ہو جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے ظاہر ہے کلچرل پرسپیکٹیو بھی ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہیں وہ بہت سارے رولز بھی ہیں، اس کے پیچھے جو ہے وہ سوسائٹی آرگنائزیشن بھی ایز اے کنٹری ہول بھی جو ہے وہ اثر کر رہی ہوتی ہے. لیکن آپ کو جو مین بات بتانے کی یہ ہے کہ جو ہماری پیرنٹنگ ہم کر رہے ہیں اس سے اچھی پیرنٹنگ جو ہے وہ گورے کر رہے ہیں، انکریجمنٹ وہ دے رہے ہیں. تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کو، آپ بچے کو دیکھیں، کڈل کیا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، ان کو لو کیا جاتا ہے، اس کو کانفیڈنس دیا جاتا ہے. اور یہاں پر کوئی بات ہو جاتی، میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی، تو یہ نہ کر، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، میں الٹا لٹکا دوں گی. دیز آر دا کامن فریزز جو ہمارے آج کل کے پیرنٹس یوز کر رہے ہیں، جو کہ نہیں کرنے چاہیے. وی شوڈ بی اوائڈنگ دیٹ. تو یہ اسلام ہے جس نے ہمیں سب سے پہلے سکھایا تھا کہ ہماری اولاد کا حق ہے کہ ہم اس کے لیے اچھی کلمات کہیں، ان کے لیے اچھی دعا کریں. تیسرا حق جو ہے وہ اولاد کا وہ یہ ہے کہ اس کی کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، اور یہ بیسکلی ایک ریمائنڈر ہے کہ بیٹا آپ دنیا میں آئے ہیں اور اللہ کا نام لے کر آئے ہیں. اور ایک کسی بڑے نے کہا ہے کہ بہت تھوڑا سا ڈفرینس ہے، زندگی صرف ایک اذان اور آپ کی نماز جنازہ کے، یعنی اذان اور نماز کے بیچ کا ڈفرینس ہے. زندگی اتنی مختصر سی ہے. چوتھا حق جو ہے وہ بچے کا ہے کہ ہم نے تحنیک کرانی ہوتی ہے، یعنی میٹھا جو ہے وہ اس کو چکھانا ہوتا ہے کسی بڑے بزرگ کا، اور دیٹ ول کین بی کھجور ہوتی ہے، یا کوئی اگر کھجور اویلیبل نہیں ہے چھوارا، اور چھوارا اویلیبل نہیں ہے تو شہد، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو کسی بھی کپڑے کی گٹھی دی جا سکتی ہے. اچھا، اس میں اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ جو آپ دے رہے ہیں وہ بالکل ایک نیک صفت انسان کی ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سی صفات اور کوالٹیز بھی کہتے ہیں کہ بچے کے اندر انٹروڈیوس ہوتی ہیں. اسی طرح بچے کا پانچواں حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور یہ مسنون ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ 7ویں دن رکھا جائے. بچے کے نام پر اس کی پرسنالٹی پہ بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. بچے کا حق ہے کہ آپ اس کا عقیقہ کروائیں، اس کے سر کے بال منڈوائیں، اور اسی طرح جو میل ہوتے ہیں ان کا ختنہ کروانا فرض ہوتا ہے. اس کے بعد بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے کہ آپ اسے اللہ تعالیٰ کا نام سکھائیں. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.